دجال دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں کافی سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخرکار سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کر کھڑا کیا۔ بڑی کشتی سے اتر کر ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے تک پہنچے اور وہاں پر ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے ہوئی جس کا رنگ بہت ہی کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس کے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا چیز ہو؟ اس نے کہا میری چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ۔ ادھر ہم نے ایک شخص کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کوئی پھل فروٹ ہیں۔ ہم نے کہا وہاں پر بہت سارے پھل فروٹس وغیرہ ہیں۔ اس نے کہا وہاں بہت جلد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے لیک آف تبریا کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا اس نے ابھی تک۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا وہ واقعی یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ میں اب بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو یہ ہے مدینہ۔ تمیم الداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی۔ لیٹس دس فائنڈ آؤٹ آل دی آئلینڈس ایسٹ آف مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں دیر از فیمس عربین سی، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ نکشتری آئلینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئلینڈ ان یمن، ماسیرا آئلینڈ ان عمان، اینڈ استھولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈز تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ مدینہ سے لے کر استولا کی طرف جاتی ہے۔ اور جب جساسا نے انہیں اس آئلینڈ پر مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے پر مندر یا ٹیمپل کے کچھ ریمینز تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ پر تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ پر پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کی سب سے خوفناک اور خطرناک دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسا۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کی اس دیوی سے ملتی جلتی ہے، لیکن اگر آپ آج استولا آئلینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔